والا. اور یہ جو بیماری آج ہر گھر گھر میں ہے، ہم کہتے نہیں اس کو سایہ ہو گیا ہے. اس کو سمجھو یہ سایہ ہے کیا. واللہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور لوگ نہیں سمجھتے. سایہ جب انسان برا سوچتا ہے، جب وہ برا سوچے گا تو اس سے منہ سے جملے کون سے نکلیں گے؟ برائی والے. کیونکہ انسان کے بدن میں جو طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اگر میرے اندر اچھائی کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو میں دیکھوں گا کیسا؟ اچھا. سوچوں گا کیسا؟ اچھا. بولوں گا کیسا؟ اچھا. سنوں گا کیسا؟ اچھا. پکڑوں گا کیسا؟ اچھا. میرا ہر عمل اچھا ہو جائے گا. اور جب میرے اندر برائی کی طاقت پیدا ہوگی تو میرے سارے اعمال کیسے ہو جائیں گے؟ برے. جب انسان بری بات بولتا ہے، مایوسی والی، اداسی والی، دکھ والی، درد والی، غم والی، رنج والی، پریشانی والی، اذیت والی، تو اس کے شیڈو کیسے، اس کے امیج کیسے بنیں گے؟ وہی برائی والے. اب میرے بھائیوں، وہ شخص جہاں جائے گا نا اس کا سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. وہ سارے شیڈو. اور سائنس کہتی ہے جو برے لفظ بولتا ہے، کرب والے، درد والے، دکھ والے، پریشانی والے، خوف والے، اذیت والے، جتنے بولے گا اس کی شکل بنے گی خوفناک، اذیت ناک، دردناک، وحشت ناک، ہیبت ناک. اب جب وہ ہیبت ناک سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا تو اس کو اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوگا، اپنے دائیں کوئی محسوس ہوگا، اپنے بائیں کوئی محسوس. وہ سوئے گا، وہ کہے گا میرے اوپر کوئی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں. میرے بھائیوں محسوس کرے گا. اور بتاؤ وہ کون ہے؟ اس کے الفاظ جو اس کا گھیرا کیے ہوئے ہیں. اگر اس نے مایوسی والے، چگلی والے، غیبت والے، جھگڑے والے، فساد والے، فتنے والے بولے تو اب وہ کبھی سکون میں رہ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہ جو ہماری بہنوں کو سایہ ہے، اللہ کی قسم ان کے الفاظ ہیں. اور دیکھتے نہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ شیڈو ان کا ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا بھی من چاہتا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو روح ہے وہ قرآن کی متلاشی ہے. وہ قرآن سننا چاہتی ہے، قرآن لینا چاہتی ہے. اور رب تعالیٰ نماز میں سب سے زیادہ کس چیز کو پڑھنے کا حکم دیتا ہے؟ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے شیڈو کیسے ہوں گے؟ اور اس کو سمجھ لو، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا اس کا شیڈو کیسا ہوگا؟ ایک شیڈو وہ ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں. میرے بھائیوں قرآن کو سمجھو. اور کیوں سمجھنا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھو. قرآن کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بوڑھی اماں ہے، اور اس اماں نے نا شادی ہوئی، اور اس کے شادی کے وہ پریگننٹ ہوئی، پہلے سال اس کے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا خاوند فوت ہو گیا. اور اس کی وفات کے کوئی 5 ماہ بعد اس کا بیٹا ہوا. اس بیچاری نے نا ساری زندگی لوگوں کا کام کاج کر کے اپنے بچے کو پالا پوسا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا. اب اس کے بچے نے بھی تیار کر لیا کہ میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کرنی ہے، اتنی خدمت کرنی ہے کہ میں نے اس کو اس کی زندگی کی ہر نعمت دینی ہے. وہ بچہ امریکہ چلا گیا اور اپنی ماں کے لیے خوب محنت کرنے لگا. اور پڑھتے 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 وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا. اور اپنی ماں کو نا ہر روز ایک خط لکھتا ہے کہ اماں میں چاہتا ہوں تو اس کائنات کی سب سے بہترین زندگی گزارے. اس زندگی گزارنے کے لیے تیرا گھر بھی اچھا ہو، تیرا کھانا بھی اچھا ہو، تیرا لباس بھی اچھا ہو، تیری ہر چیز اپنے خاندان میں سب سے بہترین ہو. اس کو خریدنے کے لیے میں تمہیں ایک چیک بھیج رہا ہوں. یہ $10,000 کا چیک ہے، روز بھیجوں گا. تو اس کو روز کیش کرا، روز اس پیسے کو استعمال کر. اماں اس چیک کو پکڑتی ہے، چومتی ہے، ماتھے پہ رکھتی ہے، سر پہ رکھتی ہے، سینے پہ لگاتی ہے، لیکن پوچھتی نہیں ہے ذرا دسو بیٹا انہیں چ لیا کی ہے،
اس میں ہے کیا؟ اب وہ خط بھی آتا ہے، چیک بھی آتا ہے، روز رکھی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، اور اس کی جو زندگی ہے وہ انتہائی غربت میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، اتنی افلاس میں ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے کھانا کھا رہی ہے۔ اور آپ نے نا وہ ایک دن خط پڑھ لیا، آپ نے ایک دن خط، آپ اماں کو کہتے ہو اماں اینو پڑھ کے ویخ، ایندے وچ لکھیا تینوں میں سکون دینا چاہنا، چین دینا چاہتا ہوں، راحت دینا چاہتا ہوں، خوشیاں دینا چاہتا ہوں، تمہیں میں زندگی کی ہر نعمت دینا چاہتا ہوں۔ ماں کہندی نا نا پتر اینو میں چوماں گی، اینو میں سینے نہ لاواں گی، لیکن خبردار تو مینوں دس نہ اندے کی ہے، بس اے میرے پتر نے بھیجا ہے۔ آپ کو اس اماں پہ کتنا ترس آئے گا، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی الماری میں اس جیسے کئی ہزار چیک پڑے ہوئے ہیں، صرف اس کو کیش، اللہ کی قسم ہم بھی قرآن کو کیش، اس قرآن میں اس کائنات کی ہر نعمت ہے، ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہم اس اماں کی طرح اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، مگر وہ کس کی وجہ سے حاصل نہیں کر پا رہی؟ غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، اور وہ سسکتے سسکتے مر گئی۔ اس کی الماری میں کئی ہزار چیک پڑے ہوئے تھے، بتاؤ وہ چیک اس کو کوئی فائدہ دیں گے؟